بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآویٰ. صلوات پڑھ دیجیے سارے. انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ و تائید ائمہ معصومین، بالخصوص معصومہ کونین، مادر حسنین، جگر گوشہ رسول ثقلین، فخر مریم و آسیہ و حوا و ہاجرہ، خاتون قیامت، خاتون محشر، احسان ہے سیدہ عالمین کا کہ یہ نورانی مجالس عزا جس کی آج دوسری نشست سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، جیسے کہ کل کی گفتگو میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 روزہ مجالس ہیں، ان مجالس کو میں نے ہدیہ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام. محسن اسلام، محسن رسول ہیں، میں نے ان کی بات. لیکن آج 17 صفر ہے اور آپ سب حضرات بہتر جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ سرکار امام ضامن امام رضا علیہ السلام شہادت کا دن. مجھے کہا بھی یہی گیا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ میں اپنے موضوع کو اس جگہ روک دوں بقایا تقریروں کے لیے. آپ بھی مجھے اجازت دیں اور بانیان بھی کہ میں آج کی مجلس پوری جو ہے وہ سرکار امام ضامن امام رضا علیہ السلام کے حضور میں اس لیے حضور علی کیا کہنے آپ کی معرفت کے. یہ جو معرفت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس سچی بات ہے کہ جتنی معرفت ہے اتنا شعور نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی جو پروردگار نے نعمت عطا کر دی ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمت کیا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو شاید سجدہ شکر سے ہماری پیشانی ہی نہ اٹھے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رسول کے بیٹے کا غم ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جس کو قرآن نے اور رسول نے، جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، اس کا غم ہے. آپ سب جانتے ہیں سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ معصوم ہے اور 12 اماموں میں 8ویں امام ہے،
اس کا غم ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ خاندان رسول سے ہے، اس کا غم ہے، اور سب جانتے ہیں کہ رسول کی نسل سے ہے، اس کا غم ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ رسول کا بیٹا ہے، اس کا غم ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ ان کا نام پیغمبر دنیا کو بتا کر گئے تھے، یہ اس کا غم ہے۔ یعنی یہ بات سب نے لکھی ہے، مگر یاد فقط آپ کو ہے، یہ بات ہے۔ یہ اس یاداشت جو اللہ نے آپ کو یہ جوہر عطا کیا ہے، ذرا سمجھیے گا حضور علی۔ یعنی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، دنیا میں شادیاں ہو رہی ہیں، یعنی اس کا مطلب شادی کرنے والے کو، اچھا اگر وہ یہودی ہو تو مجھے اور آپ کو کیا، شادی کرنے والا عیسائی ہو تو ہمیں اور آپ کو کیا، ہندو ہو تو ہم نہیں، شادی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے ہاں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادی کرنے والے ہیں اور خوشی منانے والے ہیں اور بچوں کی سالگرہ کرنے والے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کیا دے کر گئے تھے۔ ذرا دیکھیے گا حضور، کیا حضور کسی شیعہ سنی کتاب میں کہیں انکار ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میرے مطالعے میں نہیں، آپ میں کیا، خیر میرا مطالعہ ہی کیا، میں تو ایک ادنا سا طالب ہوں، آپ ذرا مجھے بتا دیجیے گا، نہیں صاحب وہاں لکھا ہوا ہے، مجھے بتائیے ہر جگہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بتائیے کہیں میں غلطی پر ہوں تو آپ میرے سنی شیعہ دوست سماعت کریں، مجھے بتا دیجئے کہ میں یہاں پر غلطی، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو آج جس کی شہادت کا دن ہے وہ نبی کی اہل بیت میں ہے، تو بھول گئے نا دنیا والے۔ اور آپ کو یاد ہے حضور علی، یہ جو آپ کو ان کا غم یاد ہے، ان کی خوشی یاد ہے، یہ اتنا طاقتور تعلق ہے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے آگے ہیچ ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی دولت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس ولایت نے آپ کو جوڑ کر رکھ لیا اس خانوادے کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی ان میں سے ہوتے، اللہ نہ کرے، خدا نہ، تو کیا رہ جاتا؟ کیا پتہ دین کیا ہے، دین کے بچانے والے کون ہیں؟ یہ بے علمی جو ہے، یہ جو بے علمی اور جہالت ہے، اب ہزاروں کائنات کی دولتیں وہاں پر ہوں، لیکن یہ جو بے علمی ہے، جہالت ہے، وہ دولت کس کام کی ہے؟ اب اگر آپ کو یہ ہو کہ صاحب ہم تھوڑا غریب ہیں، خوشی ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں ملا ہے، انہیں یہ مل گیا، ایسے خیال آ جاتے ہیں انسان کے ذہن میں، ارے صاحب فلاں کو تو یہ مل گیا ہے اور ہمیں یہ نہیں ملا ہے، ایسے عموماً خیال، یہ وسوسہ ہے، یہ جو وسوسہ ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کے آخر کے جو 2 سورے ہیں اور سورہ والناس بالخصوص اس کو پڑھا جائے تاکہ وسوسہ، یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ ارے صاحب انہیں تو یہ دے دیا گیا، ہاں تم بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ جو ہے وہ ایک بیٹے کو جناب علی 10,000 کی گھڑی دے دے اور دوسرے بیٹے کو 200 روپے دے کے لے تو چاکلیٹ کھا لینا، تو دونوں ہی خوش ہو جائیں، لیکن باہر نکلے تو اندر کا کوئی آدمی اسے کہے بیٹا ادھر آؤ، یہ تمہارے باپ نے انصاف نہیں کیا ہے، اور اسے 10,000 کی گھڑی لا کے دے دی اور تمہیں 200 روپے میں۔ اب بچے کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی، یہ ابا نے صحیح نہیں کیا، انہیں تو یہ دے دیا، ہمیں نہیں دیا، سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسے وہ مل گیا ہے، ہمیں نہیں ملا ہے، تو پھر وہی خیال پیدا، میرے اللہ اسے تو یہ دے دیا ہے اور مجھے یہ نہیں دیا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ تو یہ وسوسہ ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر قول پڑھ رہا ہوں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، قول سنیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے، سماعت فرمائیے، یہ ایک قول یاد رہ جائے تو زندگی سمجھ جائے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے، مولا فرما رہے ہیں، اللہ نے نعمتوں میں اضافہ، اللہ نے نعمتوں کے اضافے کو شکر میں رکھا ہے، لوگ شکایتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے شکر میں رکھا ہے، قرآن میں میرا شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔
یعنی اگر ایک روٹی ملی ہے تو اس میں شکایت نہ کیجئے، شکایت میں تو اضافہ رکھا ہی نہیں ہے. وہاں کہیے تیرا شکر ہے، تو شکر کے لیے اس کا وعدہ ہے کہ جہاں شکر کرو گے وہی نعمت میں اضافہ کر دوں گا. وہی نعمت میں اضافہ. اس لیے حضور علی یہ دنیا یوں ہے اور یہ دنیا یوں ہے اور یہ دنیا یوں ہے. کبھی یہ سوچئے کہ جو محبت اہل بیت کی دولت آپ کو دے رکھی ہے، کبھی اتنا سوچئے انہیں یہ مل گیا انہیں وہ مل گیا. کبھی یوں سوچئے کہ جو ان کے عشق کی نعمت آپ کو دے رکھی ہے، جو ان کے عشق کی دولت آپ کو دے رکھی ہے، بتائیے کتنے میں بیچیں گے اسے؟ بتائیے کتنے میں؟ ایک شخص نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے شکایت کی ہے. اور وہ شکایت کیا کی کہ فرزند رسول غریب ہوں، مفلس ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب ہوں. اچھا ہمیں مانتا ہے، میرے چاہت علی کی ولایت کو دل میں رکھتا ہے، ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہے؟ کہا بالکل. دل میں ہماری ولایت رکھتا ہے؟ کہا بالکل رکھتا ہوں. اچھا اور غریب ہے؟ کہا بالکل، کھانے کو کچھ نہیں، اتنا مفلس. کہا اچھا اگر 1000 دینار لے لے مجھ سے اور دل سے ہماری ولایت کو نکال دے. اس نے کہا ایسا نہ ہوگا. کہا اچھا 10,000 درہم لے لے. کہا ایسا نہیں ہوگا، ہماری ولایت دل سے نکال دے. معصوم نے فرمایا 1,00,000 دے. قدم چوم کر کہنے لگا پوری کائنات کی دولت بھی دے دیں گے، یہ سینے سے دل نکل سکتا ہے، دل سے آپ کی ولایت نہیں نکل سکتی. ہے حضور علی. معصوم نے مسکرا کر فرمایا کائنات کی دولت مل جائے تب بھی نہیں ہماری. کہنا تب بھی نہیں. مولا نے کہا تیرے پاس ولایت، ہماری ولایت کی اتنی بڑی دولت ہے جو دنیا کی دولت کے آگے تو بیچ نہیں رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ تو غریب ہے. ارے اتنا بڑا خزانہ تو دل میں رکھتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو معرفت ہے کہ آج دن کون سا ہے، کیا کہنے آپ کے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ اس نے یہ معرفت عطا کی ہے کہ جس خاندان سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جن کا دامن تھامے ہوئے. آپ کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں. میں اس جملے کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے یا کچھ اس کی وصیت ہے کہ انہیں پتہ ہو جو صاحبان ظرف ہیں، جن کا ظرف ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ عظیم بات ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اور وہ جو قول میں نے ابھی امام رضا علیہ السلام سے پڑھا واقعہ، ممکن ہے آپ نے یہی واقعہ امام جعفر صادق سے سنا ہو، ممکن ہے وہاں پڑھا ہو آپ نے. تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر آپ کہیں کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے یہ واقعہ تو امام جعفر، یہ قول تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. درود بھیج دیجئے مولا کے. اور آپ نے 8ویں امام سے پڑھا تو بھی میں نے کوئی گناہ، عمدن کیا تو گناہ نہیں، سہون کیا تو گناہ نہیں. پوچھے کیسے؟ حضور علی دنیا میں بہت سے راوی ہیں جنہوں نے روایتیں کی ہیں، لیکن آپ کو خیال کرنا پڑے گا جس راوی کی روایت ہے اسی کے نام سے پڑھیے. اگر آپ نے نام سے نہ پڑھا تو بددیانتی ہو جائے گی. آپ کی بات ہے میں آپ کے نام سے کہہ سکتا ہوں، ان کے نام سے نہیں کہہ سکتا کہ جناب امجد نقوی صاحب نے یہ کہا ہے. نہیں، آپ کے انہوں نے کہا. گناہ ہو جائے گا، یہ بددیانتی ہو جائے گی، اخلاقی جرم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. حضور علی جب دنیا میں آپ پڑھائیں کہ فلاں بھی راوی ہے فلاں بھی راوی ہے، شوق سے پڑھائیے، لیکن یاد رکھیے جب راویوں کی بات کہیں کہ ان سے روایت یوں ہے اور ان سے حدیث یوں ہے، تو پھر اتنا بھی بتایا کیجیے گا کہ 12 ایسے حدیث پیغمبر کے راوی ہیں کہ جو پہلے کا قول ہے وہی آخری کا قول. اچھا کیوں یہ خطا ہو جائے گی کہ آپ کی بات کو میں ان سے منسوخ کر دوں، ان کی بات کو میں ان سے منسوخ کر دوں؟ تو یہ خطا کیوں ہو جائے گی؟
خطا اس لیے ہو جائے گی ان کی بات اور ہے، ان کی بات اور ہے، ان کی بات اور ہے۔ لیکن اگر ہمارے ائمہ میں سے آپ ایک کی بات جس نے کہی ہے اس کے نام سے نہیں، پہلے امام نے کہا ہے آپ دوسرے امام کا نام لے لیجئے، انہوں نے کہا گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرے امام نے کہا ہے آپ تیسرے امام سے کہہ لیجئے، انہوں نے کہا ہے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح 12ویں تک کیوں گناہ نہیں ہو؟ ان کے قول میں فرق ہی نہیں ہے۔ کمال دیکھیے، زمانوں میں فرق ہے، زبان میں فرق نہیں ہے۔ جو ایک کہہ گیا بس وہ یہ سب کا ایک ایک ہی قول ہے، جو پہلے کا قول ہے اور وہی آخری کا قول ہے۔ جو پہلے کا فعل ہے وہی آخری کا فعل ہے۔ ذرا سمجھیے گا اس بات کو، گفتگو تو اشاروں میں ہی ہے کہ یہ 12 ایسے ہیں کہ اگر پہلے نے کہا یہ حرام ہے تو آخری نے بھی کہا حرام ہے۔ اور دنیا کے ہاں ایسا نہیں ہے، اس نے جو کہا ہے وہ کچھ اور ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ توجہ ہے نا، لہٰذا علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ جس کہنے والے کو ماننے والے تھے وہ گروہ علیحدہ ہے، اس کے ماننے والے تھے وہ گروہ علیحدہ ہے۔ اور یہاں علیحدہ نہیں ہوئے ہیں، یہاں کہلاتے ہیں اثنا عشری، 12 کے ماننے والے ہیں۔ یہ 12 کے ماننے والے ہیں، اور جس کا تذکرہ ہے اسے ضامن آہو بھی کہتے ہیں۔ یہ ذرا ایک بہت ہی مجھے پسند ہے پہلو میرے آج، ضامن آہو۔ آپ اللہ کرے کہ جائیں زیارت پر، جو گئے ہیں اور دوبارہ لے کر جائیں تو وہاں ایران پہ ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا ہوگا امام رضا علیہ السلام سے متعلق ضامن آہو، ضامن آہو۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، ہرن کو کہتے ہیں ضامن آہو، ہرن کو آہو کہتے ہیں، ہرن کی ضمانت دینے والا، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ اور پھر مشہور ہے امام ضامن۔ یہ امام ضامن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے واحد امام ہیں کہ مولا کائنات کے بعد پھر یہ واحد امام ہے جنہوں نے اقتدار کو قبول کیا ہے، یعنی جو ہے وزارت ان کی تھی اور اقتدار پر آئے تھے۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس میں معصوم کی جان کو کس قدر خطرہ تھا عباسی حکمرانوں سے، لہٰذا اور آپ کے نام کے سکے ڈھل گئے تھے اور سکوں پر جو ہے آپ کا نام لکھا ہوتا تھا امام ضامن کا علی رضا۔ اب جب ٹیکسال سے سکہ ڈھل گیا تھا اور وہ سکہ چلتا تھا، ذہن میں رکھیے اس بات، لوگ تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو رستے میں قزاق جو تھے، ڈاکو جو تھے، وہ لوٹ بھی لیتے تھے اور جان سے بھی مار دیتے تھے۔ تو جیسے امام کا سکہ ٹیکسال سے ڈھل کر نکلا تو وہ ایک قافلہ جو چلا، تو قافلے کے سالار، دن رات کا جنگلوں کا سفر تھا، اس سالار نے کیا کیا کہ وہ سکہ لے کر معصوم کے نام کا اسے کپڑے میں لپیٹ کر بازو سے باندھ لیا۔ اب وہ دن رات کا جنگل کا سفر کرتے ہوئے ویرانوں کا اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اور وہ جو منزل پر جو صبح صبح پہنچا تجارت کا مال لے کے، تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی تم لوگ رات کو سفر کر کے دن کو یہاں پر لوٹا نہیں، مارا نہیں، انہیں کیسے بچے؟ انہوں نے کہا بھیا چلنے سے پہلے یہ کھول کر دیکھو، ہم نے جو ہے وہ امام رضا کا فرزند رسول کے نام کا جو سکہ تھا وہ ہم نے بازو پر باندھ دیا۔ لو جی صاحب، پھر کیا وہ جتنے قافلے والے تھے وہ جب جاتے تھے تجارت کے لیے، سفر کے لیے، وہ باندھنے، جو باندھ کر جاتا تھا وہ زندہ سلامت واپس آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ دن گیا اور آج کا دن، وہ جو باندھتا ہے ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان، اس لیے کہتے ہیں ایمان۔ اور آپ کے حرم مقدس میں تو باقاعدہ وہ سکے جو ہیں وہ تقسیم بھی کیے جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، ایک علیحدہ جگہ بنا رکھی ہے، وہاں پر اسی رنگ کے ہوتے ہیں، سونے کے رنگ کے، اور لوگ جاتے ہیں زائرین کو تحفے میں دیتے ہیں، وہ ہدیہ ہے، آپ جائیں وہ آپ کو دیں گے، وہ اپنے یہاں باندھیے، لوگ لے کر آتے ہیں، تحفے میں لے کر آتے ہیں، گلے میں لگا لیجئے، یہاں لگا لیجئے، جو باندھ کے رہے گا وہ یہاں تک کہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ دلہن کو امام ضامن نہ باندھا جائے۔
جب تک دولہا کو امام ضامن نہ باندھا جائے. اور یہ ایسا فقط ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوتا, بہت سے گھروں میں ہوتا ہے, جہاں جس کو میں یہ چاہے کہ لڑکا خیریت سے رہے اور لڑکی خیریت سے رہے, وہاں امام ضامن باندھ دی جاتی ہے. چلو کسی نہ کسی طرح شیعہ نہ صحیح آل محمد کو تسلیم تو کیا جا رہا ہے, اہل بیت کو تسلیم تو کیا جاتا ہے. میری بات سمجھیے حضور جو میں عرض کر رہا ہوں, لڑکی کو بھی باندھ, یہاں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور کا واسطہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اپنے ارد گرد دیکھیے آپ, دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن شادی ہوئی تو لڑکے کو امام ضامن باندھی جا رہی ہے, لڑکی کو امام ضامن باندھی جا رہی ہے. توجہات ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں سے چاہے کتنی ہی نفرت ہو, مانتے یہ ہیں کہ جان بچانے والے وہی ہیں, حفاظت کرنے والے وہی ہیں, وہی جان بچاتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا, بہت سے لیڈر جو ہیں وہ امام ضامن باندھتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں, اور بہت سے اپنی سیاست دکھانے کے لیے لیڈروں کو امام ضامن باندھ دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے امام ضامن, دور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, امام ضامن بنوانے. کچھ ایسے لیڈر بھی تھے, جیسے کہ میں نام لے رہا ہوں ممبر سے, وہ کبھی جاتے نہیں تھے امام, وہ ہیں بے نظیر بھٹو. وہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ہر وقت ان کے بازو پر امام ضامن بندھا رہتا تھا. اتنا تو یاد ہوگا آپ کو, بے نظیر بھٹو کے امام ضامن بندھا رہتا تھا. لوگوں کو بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ہر وقت وہ امام ضامن باندھی رہتی ہے. پھر لوگوں نے خوب مذاق اڑایا جب بے نظیر بھٹو امام ضامن باندھے ہوئے قتل کر دی گئی راولپنڈی میں, انہیں گولی مار دی گئی. اب انہوں نے کہا بتائیے, آپ تو کہتے تھے امام ضامن بچاتا ہے, ہاں اب موقع مل گیا. آپ تو کہہ رہے تھے امام ضامن بچاتا ہے, تو بے نظیر بھٹو تو جو گئی تھی جلسے میں امام ضامن بندھا ہوا تھا, تو اسے کیوں نہیں بچایا امام ضامن نے؟ اب انہیں موقع ملا. اب بتائے شیعہ, تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ امام ضامن بچا لیتا ہے, تو وہ تو امام ضامن باندھے ہوئے تھے. او میرے اللہ تیری عزتوں پہ قربان جاؤں, ہم فقیروں کا تیرے علاوہ ہے ہی کون ہے؟ حضور علی ابھی یہ تانے دیے ہی جا رہے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ اتنے میں ٹیلی ویژن پر ایک مولوی صاحب آ گئے, اتنی بڑی ماشاءاللہ ریچ تھی ان کی ہیں, اور وہ گفتگو کرتے ہوئے بے نظیر کے قتل پر ان کے منہ سے نکل گیا بے نظیر شہید کو یوں. تو وہ اینکر نے کہا آپ انہیں شہید کریں؟ کہا ہاں شہید کیوں نہیں کروں, شہید ہی تو ہیں. سمجھیے حضور معززین لاہور, میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے بعد چل پڑا, پھر سب نے لکھا بے نظیر شہید, بے نظیر شہید, اب تک شہید ہی کہتے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ اب سمجھیے کیا ہوا, امام ضامن بندھا ہوا ہے. یاد رکھیے گا میرے سب نے کہا کہ بے نظیر شہید ہوئے, جملہ سنیے حضور میرے محترم سامعین, یاد رکھیے گا امام ضامن ہلاکت سے بچاتا ہے, شہادت سے نہیں. ہلاکت سے اللہ آپ کو زندگیاں دے, صحت دے, پروردگار عالم شاد و آباد رہیں, اور اللہ کرے کہ مجھے آپ کو اللہ ان کے روزے کی زیارت نصیب کرے, ان کے روزے کی زیارت نصیب کرے. اور آج بھی جا کر وہ ذرا دسترخوان دیکھیے, اور کیا کسی بادشاہ کا دسترخوان ہوگا, اور جو صدیوں سے حرم میں دسترخوان ہے حضور ہے, یقین جانے اس کا ایک روٹی کا ٹکڑا پانے کے لیے ایرانی جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بیماروں کی شفا کے لیے. پھر لے آتے ہیں یہاں سے, جو زائرین جاتے ہیں وہ تھوڑے سے چاول بچا کر لے آتے ہیں, وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. پھر جب گھر میں مجلس ہوتی ہے کچھ تو دیگ میں ڈال دیتے ہیں, اس لیے دیگ میں ڈال دیتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی. ابھی تک ایک شکایت نہیں آئی کہ جس نے امام رضا کے دسترخوان کا ایک چاول بھی دیگ میں ڈالا ہو وہاں کھانا کم ہو گیا ہو. سبحان اللہ. اور میرے یہ جملے میں اپنے سننے والوں کو سمجھیں کہ میرے یہ جملے ایسے ہیں کہ جیسے میں آپ کو امام ضامن باندھ رہا ہوں, اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ آپ کو امام رضا کے روزے کی زوالی نصیب کرے, پروردگار عالم. میرے محترم سامعین, جب بھی آپ راویوں کے پیغمبر سے روایت لینا, حدیث بیان کرنا, تو اس میں آپ سب کے نام لیجئے,
مگر اتنا ضرور بتا دیجئے کہ 12 حدیث بیان کرنے والے ایسے ہیں جو معصوم ہیں، ہاں، جن میں عیب نہیں ہے، جن میں نقص نہیں ہے، جو بھولتے نہیں ہیں، جو فراموش نہیں کرتے ہیں، جہاں بددیانتی نہیں ہے، نفس تبدیل نہیں ہوتے، کہ جو مصطفیٰ نے کہا ہے وہی 8ویں نے کہا ہے، وہی 9ویں نے کہا ہے۔ اور دیکھیے اس حدیث کی کیا حیثیت کہ آپ کا سفر ہے، وہ مشہور سفر ہے، نیشا پور کا سفر، اور مجھے پتا ہے کہ نیشا پور کے زائرین بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ وہی نیشا پور ہے کہ جہاں پانی کی قلت بیان کی گئی تھی۔ وہ کام کرتے تھے وہاں، گھڑے وغیرہ بناتے تھے، تو ان کو روزگار میں تنگی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا، پانی ہوگا تو ان کا کاروبار چل۔ تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ کو بیان کیا کہ فرزند رسول پانی نہیں مل رہا ہے، لہذا ہم لوگ جو ہیں وہ معاش کے معاملے میں بہت پریشان۔ تو آپ نے ٹھوکر ماری ہے اور آپ کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا ہے۔ اب بھیا میں کیا بیان کروں گا، جو اس چشمے کا پانی پی کر آئے ہیں پوچھ لیجئے وہ ذائقہ آج تک زبان سے جاتا نہیں ہے، اور آنکھوں سے جنہوں نے لگایا ہے تو انہیں اب بھی اپنے آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اس پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوگی۔ آپ ذرا اللہ کرے آپ جائیں تو پھر یہ جو جاتا ہے اور تجربہ کر لیتا ہے اسے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ نیشا پور میں وہ چشمہ ہے، اور پھر وہاں کہ جہاں آپ نے قیام کیا ہے وہاں پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ میں قربان جاؤں ان نشانوں پر، میں قربان جاؤں۔ پتھر نے اپنے سینے پر ثبت کر لیے ہیں وہ نشان۔ علی کا بیٹا ہے نا، حیدرآباد سندھ میں علی کے بھی قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ جہاں ریت پر جب قدم رکھتے تھے تو ریت پر نشان نہیں پڑتے، پتھر پر قدم رکھتے تھے تو پتھر پر نشان پڑ جاتے تھے۔ اور یقین جانیے ذرا جائیے گا وہاں، اور وہ چشمہ تو نیچے ہے اور پانی ہے کہ پانی کا رنگ دیکھیے، پانی کا ذائقہ دیکھیے، اور پانی کی ٹھنڈک دیکھیے۔ یعنی ایک گرا ہوا تھکا ہوا بیمار آدمی بھی جا کر جب پانی کو چلو میں لیتا ہے تو صحت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے۔ اور وہ قدموں کے جو آپ کے نقش ہیں اس کے قریب جائیں گے، وہاں آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، جب آپ قریب جائیں گے تو ایسی خوشبو آتی ہے آپ کو لگے گا جنت کا دریچہ کھل گیا ہے اور جنت کی خوشبوؤں سے معطر ہو رہا ہے۔ یہ اور نیشا پور کا آپ کا سفر ہے، روایت بیان کر رہا ہوں حضور، نیشا پور کا سفر ہے۔ تو نیشا پور کے سفر میں ہودج پر آپ بیٹھے ہوئے، ناقے پر آپ کا ہودج بنا اور محمل کے پردے پڑے ہوئے، چاروں طرف پردے ہیں، مخمل و دیبا کے پردے، اور اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ اب آپ تشریف لا رہے ہیں ایران، اور نیشا پور کا سفر مجمع ہے کہ اللہ مان الحفیظ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نیشا پور میں سواری رکی اور آپ نے ہودج کے پردے کو اپنی مخروطی انگلیوں سے سرکا دی۔ مورخین لکھتے ہیں رخ تاباں ایسے ظاہر ہوا کہ جیسے سیاہ بادل چھٹ گئے ہوں، 14ویں کا چاند ظاہر ہو گیا۔ بس زیادہ زحمتیں نہیں ہیں، میں وقت لے رہا ہوں آپ حضرات۔ کل سے پھر جناب ابو طالب پر گفتگو ہوگی جو آپ سے وعدہ کیا انشاءاللہ۔ اور بے ساختہ لوگوں نے کہنا شروع کیا، بڑا رخ تاباں کی زیارت، فرزند رسول کچھ لکھوا دیجئے۔ اور تاریخ نے لکھا 24,000 جو رائٹر صاحب چل رہے تھے، 24,000 سونے اور چاندی کے قلم دوات تھے۔ ذرا آپ توجہ فرمائیے حضور، 24,000 سونے چاندی کے قلم دوات لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ کوئی کچھ جی لکھوا دیجئے، کچھ لکھوا دیجئے۔ معززین امامیہ کالونی کچھ یاد آیا، امام رضا کے جد نے 1 قلم مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، یاد ہے حضور؟ نہیں دیا تھا نا 1 قلم۔ اور آج دیکھیے کہ 24 شاید پلٹ کر کہا ہو میرے جد آپ پر درود اور سلام ہو، دیکھیے 1 نہیں دیا تھا آپ کو، 24,000 سونے چاندی کے قلم لیے، لکھوا دیجئے لکھوا دیجئے لکھوا دیجئے۔ پردہ ہٹا اور ایک مرتبہ معصوم نے بیان کرنا شروع کیا، کہا سنو، میں نے سنا اپنے والد بزرگوار
باب الحوائج امام موسیٰ کاظم سے۔ بھائی اب یہ سلسلہ سنیے، اب یہ سلسلہ سنیے، جہاں آپ روایت پڑھتے ہیں نا وہاں راویوں کا سلسلہ دیکھا جاتا ہے۔ اس راوی نے روایت کی ہے فلاں سے، اس نے روایت کی ہے فلاں سے، آپ ان کو چیک کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی راوی کیسا ہے، کہیں کیسا ہے۔ یہ روایت کا قانون ہے۔ اب معصوم روایت بیان کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سنا، یعنی جو بیان کرنے جاؤ، میں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام، اور انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام، اور انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام، اور انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین نے سنا اپنے پاکیزہ بھائی امام حسن سے، اور امام حسن نے سنا اپنے والد بزرگوار امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے سنا رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے پاس جبریل لائے، اور جبریل نے سنا اللہ سے۔ سلسلہ دیکھا، راویوں کا سلسلہ ملاحظہ کیا۔ میں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے۔ توجہ رکھیے گا حضور عالی، کیا سنا ہے؟ کیا سنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اسلام، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، قلعہ، جو اس قلعے میں آ گیا وہ جہنم سے بچ گیا۔ فرماتے ہیں مگر اس کے کچھ شرائط ہیں، شرطہا و شروطہا، پردہ گر گیا محمل، سواری آگے بڑھ گئی، سب پیچھے پیچھے پھر دوڑنے لگے۔ فرزند رسول بات کو کامل کر دیجئے، کچھ لکھوا دیجئے، پھر سواری رک، پھر رخ طابہ سے پردہ ہٹا۔ فرمایا سنو، پھر روایت کو بیان کی۔ میں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے سنا اپنے والد، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، انہوں نے لیا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ اسلام کا قلعہ ہے، اس قلعے میں جو داخل ہو گیا، روایت بیان کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، علامہ مجلسی کی بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، اور قلعہ ہے جو داخل ہو گیا وہ جہنم سے امان میں آ گیا۔ فرمایا اس کی شرط ہے، شرط کیا؟ کہا میں علی اس کی شرط ہوں، یاد رکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ جہنم سے نجات پا گیا، مگر اس کی شرط میں علی ہوں، جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فائدہ دے گا، اور اگر ہماری ولایت کو قبول نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ یہ کلمہ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ حضور سنو، میں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار، انہوں نے سنا، توجہات رکھیے، سلسلہ دیکھیے گا۔ میں نے سنا اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہوں نے سنا اپنے والد بزرگوار سے امام صادق علیہ السلام، انہوں نے سنا امام محمد باقر علیہ السلام، ایک ایک سامنے توجہ، انہوں نے سنا سید الساجدین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا امام حسن علیہ السلام، انہوں نے سنا مولا کائنات سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا حضور عالی اہل سنت والجماعت کے عظیم امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ نیشا پور کے رستے میں جو امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث بیان کی، میں اس حدیث کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں، جو حدیث سے پہلے امام رضا نے راویوں کے نام لیے، میں نے سنا امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے امام صادق، جو سنیے گا احمد بن حنبل کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نیشا پور کے رستے میں جو امام رضا نے راویوں کے نام لیے ہیں، میں احمد بن حنبل کہتا ہوں یہ راویوں کے نام پڑھ کر اگر کسی پاگل پر دم کر دو وہ عقل مند ہو جائے گا۔
ضامن آہو، نظام بس تقریر جہاں پہ تمام ہو جائے گی۔ ضامن آہو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا واقعہ یوں مشہور ہے ایران میں کہ ایک شکاری جو تھا وہ ایک ہرنی کو شکار کر کے جال میں پھنسا کے لے جا رہا تھا کہ قریب سے وہ جانتا نہیں تھا، تو کہا ٹھہر جا، تو ٹھہر گیا۔ کہا یہ ہرنی مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے، ہرنی معصوم کے قریب ہے، اس نے کچھ اپنی زبان میں کہا، معصوم نے اسی کی زبان میں اسے بات کی، اور شکاری سے دیکھ کر کہا کہ ایسا کر کے اس ہرنی کو تو چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ میں نے تو اتنی مشکل سے شکار کیا، بازار میں جا کر بیچوں گا، یہی میری روزی روٹی ہے۔ کہا ضرور ایسا کرنا، یہ ہرنی مجھے کہہ رہی ہے کہ جنگل میں اس کا بچہ ہے جو بھوکا ہے، تو اسے چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کر اسے واپس آ جائے گی، تو لے جانا اسے، ذبح کر دینا یا بیچ دینا۔ وہ حیران ہوا، وہ حیران ہو کر کیسی باتیں کر رہے ہیں، جنگل کا حیوان ہے، اس کو بنا کر چھوڑ دیا تو یہ کہاں واپس آئے گا؟ اور آپ ان کی بات سمجھتے ہیں؟ میں ایسا کرنے والا نہیں، بڑی مشکل سے میں نے اس کو شکار کیا۔ اب دیکھیں وہ جو ضامن آہو جو لقب پایا، وہ جملہ سنیے کس جگہ، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میں صدقے جاؤں، کہتے ہیں کہ سن، اگر یہ ہرنی واپس نہ آئی تو اس ہرنی کی جگہ تو مجھے رسی میں باندھ کر بازار میں جا کر بیچ دے، اللہ اکبر، تو پھر مجھے لے جا کر بازار میں بیچ دینا، میں ضمانت لے رہا ہوں، یہ نہ آئی تو تم مجھے بیچ دینا، پیسے تجھے مل جائیں گے۔ اس انداز سے معصوم نے یہ فرمایا، معصوم کہ وہ ایک دم لرس کر رہ گیا، اس نے فوراً رسی کھول لی، ہرنی جو ہے چھلانگ لگا کر چلی۔ وقت گزرتا رہا، ہرنی واپس نہ آئی، اور وہ دیکھ دیکھ کر کہتا رہا جناب میں نے تو آپ سے کہا ہی تھا، دیکھیں نہ آئی نا، کتنا وقت گزر گیا۔ معصوم نے کہا تو کیوں گھبرا رہا ہے، میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ نہ آئی تو مجھے بھیج دیو اس کی جگہ لے جا، میں تیرے ساتھ چلوں۔ جب باتیں ہو رہی تھیں، شام ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، انہوں نے کہا چلیے آپ میرے، کہا بالکل، ایسے اٹھ ہی رہے تھے کہ اچھا علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، اچھا نقوی صاحب آئے ہیں، اور میں نے تو اب دیکھا ہے، معاف کیجیے گا میں نے اب دیکھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ آپ کو صحت عطا کرے اور تندرستی عطا کرے جناب علی، درد دل رکھنے والے ملت کا اور بہت زیادہ عدادہ، اور پروردگار آپ کو الہی، پروردگار الہی شفا کلی عطا فرمائے۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے دیکھا نہیں آپ کو، اس طرح میرا دھیان نہیں گیا، تو وہ اللہ آپ کو زندگی سے اجازت ہے میں بات کو عامل کروں گی۔ میں دعا کرتا ہوں امام ضامن کے صدقے اللہ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ محمد ایک سلوات پڑھیں، دعائیں مستجاب۔ وہ نہ آئی، معصوم نے کہا کہ تو گھبرا نہیں، اندھیرا ہو، تقریر تمام ہو رہی ہے، تو وہ اتنی دیکھا کہ وہ آہٹ ہوئی جھاڑیوں میں، اور وہ ہرنی جو ہے آگے کھڑی، وہ حیران ہو گیا، پھر بھی واپس آ گیا، اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی چھوٹا سا، بچے کو بھی لیے ہوئے، اور معصوم کے قدموں سے لپٹنے لگے، آپ نے ہاتھ پھیرا پیار سے، وہ بچے کو بھی آ گیا۔ تو اب وہ دیکھ کر کیا کہنے لگا کہ کچھ باتیں اس نے کی، اور پھر یکایک کچھ ایسی بات کان کے قریب کہی کہ معصوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب وہ حیران ہوا، اور حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا ماجرا میں فلک کے نیچے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئی ہے اور واپس آ گئی، بچہ بھی لے کر آ گئی، کیا ماجرا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ آئی ہے اور بچہ مجھے دے کر کہہ رہی ہے مجھے تو یہ شکاری لے جا رہا ہے، نہ جانے ذبح کرے گا کہ بیچے گا، تو فرزند رسول میرے بچے کی آپ حفاظت کر لیجیے، ضامن آہو سن رہے ہیں، آپ حفاظت۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے جب وہ آپ کے کان کے قریب آ کر کچھ کہہ رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے کیوں لگی؟ تو معصوم نے سر جھکا کے کہا میں نے اس سے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو ہرنی مجھ سے کہنے لگی کہ فرزند رسول میں آنا چاہتی تھی کہ یکایک افق پر محرم کا چاند نظر آ گیا، اور مولا آپ تو جانتے ہیں
کہ ہم جنگل کے جانور آپ کے جد حسین کا ماتم کرتے ہیں تو چاند نظر آتے ہی ہم حسین کا غم منانے لگے، معاف کیجیے گا اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ بس عزادارو آج اس کا ماتم ہے جو امام ضامن بھی ہے، ضامن آہو بھی ہے، ماتم داران امام رضا۔ مجلس کے بعد ماتم ہوگا، پرسہ ہوگا۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ جو مجلس ہے نا، یہ آج ہمارے پاس اس وقت جو مجلس ہے، اس مجلس کی ترتیب کے بانی جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام، سرکار علامہ وقار نقوی صاحب تشریف فرمائیں۔ امام، یہ آپ نے ہی ترتیب بنائی ہے کہ مجلس میں فرش بچھایا جائے، منبر لگایا جائے، اور پھر پردہ لگا کر بیویوں کو، خواتین کو پس پردہ بٹھایا جائے۔ یہ 8ویں امام نے بنائی، یہ ترتیب امام رضا نے خود ہی فرش ادا بچھاتے تھے جیسے ہی چاند دکھتا تھا، اور منبر لگاتے تھے، اور دور دور سے شعراء جو ہیں امام حسین کا مرثیہ کہہ کر لاتے تھے، پھر آپ ان سے پڑھاتے تھے، اور اس طرح پڑھاتے تھے کہ ایک شاعر کو پڑھایا اور اسے جو ہے وہ درہم و دینار کی تھیلی دی، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول مال دنیا کے لیے مرثیہ نہیں پڑھا مجلس؟ تو کہا نہیں، میں جانتا ہوں یہ تیری پوری زندگی گھر میں بیٹھ کر اب تجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری زندگی بھر کے اخراجات تجھے دے رہا ہوں۔ اور پھر چاند دکھا اور مجلس کا اہتمام ہوا۔ دیبل خزائی آئے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور بیٹھے ہیں آپ، تو خود اس سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ممبر پر۔ اس نے کہا میں قربان ہو جاؤں، آپ نیچے بیٹھے، میں ممبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں یہیں بیٹھ کر مرضی۔ کہا نہیں نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم میرے جد کے ذاکر ہو، مرثیہ خواہ ہو، بیٹھو۔ وہ ممبر پر بیٹھا، اور پھر ایک مرتبہ اس نے مرثیہ شروع کیا۔ تاریخ میں مرثیہ موجود ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی وہ مرثیہ لکھا ہے، جس کا پہلا شعر یہ تھا: اے بنت رسول، ذرا جنت سے باہر آ کر دیکھیے کہ آسمان شرف و فضیلت کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کہاں گرے ہیں۔ یہ جو اے شہزادی ذرا دیکھیے شرف و فضیلت کے آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کہاں گرے، کوئی نجف میں گرا ہے، کوئی کربلا میں گرا ہے، آسمان فضیلت کے ستارے کوئی کاظمین میں گرا ہے، وہ بہت گریا ہوا، بہت گریا۔ تو نیچے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیبل ذرا ایک شعر کا اضافہ اور کر دے۔ کہا میں قربان جاؤں، کون سا شعر؟ فرماتے ہیں اب یہ کہ اے شہزادی ذرا دیکھیے آسمان و شرف و فضیلت کے، آسمان شرف و فضیلت کے ستارے ٹوٹ کے کہاں کہاں گرے ہیں، کوئی کاظمین میں گرا، کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، سنیے گا ادھر، اور کوئی طوس میں گرا ہے۔ تو جیسے کہا طوس میں گرا ہے تو دیبل کانپ گئے اور لرز کے کہا میں آپ پہ صدقے ہو جاؤں، میں آپ کے سارے خاندان سے واقف ہوں آقا، مگر طوس میں تو کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہا وہ میں غریب رضا ہوں، وہ میں غریب رضا ہوں۔ بس عزادارو، بس ماتمدارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ میں نے تقریر کو تمام کیا، بس زہر انگوروں میں ملا اور اٹھ کر چلے ہیں۔ تو ظالم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ عزادارو، ماتمدارو، ایک مرتبہ اپنے حجرہ آفری میں تشریف لائے، بدن کی کیفیت بدل رہی ہے، ایسا قاتل زہر تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ہیں۔ عزادارو، اور آپ کے دہن مبارک سے خون کی الٹیاں آنے لگی ہیں۔ عزادارو، ماتمدارو، اکیلا تڑپ رہا ہے میرا آقا، اکیلا تڑپ رہا ہے میرا مولا۔
عزادارو تڑپتے میرے مولا نے ایک مرتبہ آخری ہچکی لی اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, پھر میرا نواں امام آیا. معصوم کی نماز جنازہ غیر معصوم نہیں, میرے نویں امام نے نماز, آج انہی کو پرسہ دیں گے ان کے بابا کا, امام زمانہ کو پرسہ دیں گے ان کی جد کا. عزادارو آئیے مل کر میرے ساتھ ذرا نویں امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اے باب المراد آقا, آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں. مولا صبح قیامت تک آپ کے بابا کا ماتم کرے, حق ادا نہ ہوگا, لیکن ہم غلام اتنا عرض کریں, جب آپ اپنے بابا کے جنازے پر آئے آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے نا مولا, مولا آپ کے ہاتھ کھلے تھے, آپ سینہ پیٹ رہے تھے نا مولا, آپ ماتم کر رہے تھے نا مولا. ارے ذرا کربلا میں آؤ, ارے ایک بیٹا باپ کے جنازے پر آیا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار دوک. اے بابا, وہ بیٹا مر نہ جائے جس کے باپ کا جنازہ پتھروں میں پڑا ہے. عزادارو ماتمدارو, ہم بس ایک مرتبہ امام رضا کی بہن سفر کر رہی ہیں, بھائی کی جدائی میں تڑپتے ہوئے منزل بہ منزل سفر کر رہی ہیں. سفر کرتے کرتے میری شہزادی جناب فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام معصومہ, جنہیں کریمہ بی بی کہتے ہیں, اللہ ہمیں ان کے روزے کی سواری نصیب کرے. عزادارو سواری ان کی قم میں پہنچی. جب سواری قم میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارے گھروں پر سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں. قم کے رہنے والوں نے سیاہ کرتے پہنے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھی, والی قم کی کنیزیں, والی قم کی بیٹیوں نے استقبال کیا. عزادارو استقبال کیا, کنیزیں ہیں, والی قم کی گھر کی عورتیں ہیں, بیویوں نے استقبال کیا. پردے کے عالم میں بی بی معصومہ قم کو لے جایا گیا. اس جگہ کو کہتے ہیں بیت النور, آپ اس کی زیارت کرتے ہیں, وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. بیت النور آپ کا قیام ہے, وہاں لایا گیا. عزادارو اور دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ کالے پرچم کیوں ہیں, تم لوگ اداس کیوں ہو, اور سب عورتیں چپ تھیں. پھر اتنے میں والی قم کی بیٹی اور بیوی آگے بڑھی اور سیاہ چادریں پیش کی, اور سیاہ چادریں پیش کر کے کہا شہزادی ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے آئے. ارے آپ کا بھائی رضا مارا گیا, ارے آپ کا بھائی دنیا میں نہیں ہے, امام رضا شہید ہو گئے. بس اتنا سننا تھا کہ معصومہ قم نے بین کرنا شروع کیا, ارے میرا بھیا, ارے میرا, اور روتی رہی. اس وقت تک روتی رہی جب تک دم نہ نکل گیا. اسی بیت النور میں آپ نے انتقال کیا. میں کہوں گا بی بی معصومہ قم آپ اپنے بھائی سے ملنے آئی, بھائی نہ ملا, لوگوں نے چادریں پیش کی, لوگوں نے پرسہ دیا, ارے پھر بھی آپ جی نہ سکی. آپ بھائی کی جدائی میں کلیجہ پھٹ گیا, آپ جی نہ سکی. ارے کربلا میں آؤ, حسین کی بہن ہے, تلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہے, اور شمر کا خنجر چل رہا ہے. ارے واہ غربت آؤ, واہ مصیبت. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.